بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور اللہ کے بعد تذکرہ اور درود اس ذات کا جو کہ محبوب خدا ہے، خاتم النبیین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف قرآن پاک میں ان الفاظ سے کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار الحمدللہ الحمدللہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور یہ شرف کوئی معمولی شرف نہیں ہے، لیکن اس شرف کو حاصل کرنے کے بعد ہم پر بے شمار ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب یہ جو کام ہے، برائی سے روکنا اور اچھے عمل کی ترغیب دینا، یہی تبلیغ ہے۔ یہی وہ کام ہے جو 1,24,000 پیغمبروں نے کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اب ہم اس کام، اس عمل کو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ایک کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ جو عمل شروع کرنے لگے ہیں تبلیغ کا، میں یہ چاہوں گا کہ اس کے کچھ بنیادی نکات آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ وہ کون کون سی نیتیں ہیں جن کو ذہن میں رکھ کے ہم اس عمل کو شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے اس کی دی ہوئی توفیق سے، ایک بات۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کوشش کریں گے؟ خصوصی طور پر معاملات کی درستگی کی جائے، یعنی ہم وہ کیا عمل کریں، کس طرح سوچیں، کیا بحث کریں، کن چیزوں کو پڑھیں کہ ہمارے اعمال میں بہتری آ جائے۔ ہر سال لاکھوں بندے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہر سال لاکھوں بندے عمرہ کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز، تہجد کا اہتمام، صدقات، زکوٰۃ، فطرانے اور پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن بحیثیت انسان، بحیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ہر روز کوئی نہ کوئی چیز یا واقعہ سننے کو یا دیکھنے کو ایسا ملتا ہے کہ شرمندگی شرمندگی اور شرمندگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ یار انسانیت تو بالکل ہی ختم ہو گیا، اور خصوصی طور پہ مسلمانوں میں تو یہ چیز بالکل ہی جسے کہتے ہیں اس لیول پر پہنچ گیا کہ اگر ہم کسی اور یعنی رسول کے امتی ہوتے تو اس دفعہ شاید غلط ہو چکے ہوتے، لیکن اس رب کا کرم ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اپنے معاملات کی درستگی کے لیے بھی تھوڑا سا کام کرنا ہے، کہ سوچنا ہے کہ غلطی کس جگہ پہ ہے۔ پھر اس کا ایک نیت جو میری ہے اس کام کے لیے وہ یہ بھی ہے کہ میں اپنی نوجوان نسل کو خصوصی طور پہ مخاطب کرنا چاہتا ہوں اس کام کے اندر۔ کیوں؟ کہ آپ دیکھیں کہ اگر ابھی کسی سے پوچھا جائے نا، کسی اسٹوڈنٹ سے کہ بھئی آپ کو آئزک نیوٹن کا پتہ ہے، بڑے فخر سے بتایا گیا جی جس نے گریویٹیشن لا بیان کیا تھا۔ اچھا، آپ کو اسٹیفن فلیمنگ کا پتہ ہے؟ جی ہاں، اس کے کارنامے کو فٹ بیان کر دیا جائے گا۔ آئنسٹائن کا پتہ ہے؟ E=mc²، فٹافٹ بیان کر دیا جائے گا۔ لیکن ہماری کتنی بدقسمتی ہے خصوصی نوجوان نسل کے حساب سے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ابن الہاشم کون تھے، موسیٰ الخوارزمی کون تھے، البیرونی کون تھے، ان کے کارناموں کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں۔ قاسم الزہروی کون تھے جن کو سرجری میں بہت نمایاں مقام حاصل ہے، نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے لیکچرز کے تھرو ہم اپنی نوجوان نسل کو ان سائنسدانوں سے بھی روشناس کروائیں، ان کے بارے میں بھی بتائیں کہ جن کی بنیاد پر یورپ نے آج اتنی ترقی کر لی ہے۔ پھر فلسفے میں دیکھ لیں، ہر کسی کو پتہ ہے جی ارسطو کون ہے، ہر کسی کو پتہ ہے افلاطون کون ہے، بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم میں سے کتنے % بندے ہیں اسٹوڈنٹس یا بڑوں کو کتنا پتہ ہے کہ ابن سینا کون تھے، ان کا فلسفہ کیا تھا، الفارابی کا فلسفہ کیا تھا، ابن عربی کا فلسفہ کیا ہے، ملا صدرہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اگر ہم ان کے کام کو پڑھیں واللہ ہم بے شمار چیزوں میں ابھی بھی اس سے کہتے ہیں نا کہ ہم دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی ہم اپنے آپ کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان علوم کا مطالعہ کیا جائے، ابھی بھی وہ وقت دور نہیں
کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی جو وراثت ہے اس کو دوبارہ پالیں. تو اس کے اوپر بھی ضرور یعنی انشاءاللہ تعالی ہم ضرور ڈسکس کریں گے. پھر ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ یہ جو ہماری کوشش ہے, ہم کوشش کریں گے کہ انگلش میں بھی اپنے لیکچرز کو ڈیلیور کیا جائے. کن کے لیے؟ ہمارے ان اوورسیز کے لیے کہ جن کو آج کل بہت ذرا کرٹیسزم کا سامنا ہے. اسلاموفوبیا, کہ ہر جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے یا تو کوئی مسلمان ہوگا یا مسلمان ذہن ہوگا یا کوئی مسلمان ملک ہوگا. اس کو ہم نے کیسے ریٹیلیٹ کرنا ہے, جوابی کارروائی ان کے حساب سے کیسے کرنی ہے, کیسے ان کو کنونس کرنا ہے کہ بھائی اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. اور یہ جو ہر چیز کو دہشت گردی کو مسلمانوں سے جوڑ لیا جاتا ہے, آپ ہٹلر کو دیکھیں, وہ کسی طور پہ پیچھے نہیں. ہلاکو خان مسلمان نہیں تھا. جو جنگ آزادی جو لڑی گئی پہلی جنگ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, اس میں مسلمان ذمہ دار نہیں تھے. سیکنڈ ورلڈ وار میں مسلمان ذمہ دار نہیں تھے. تو اور اس کے علاوہ بے شمار یعنی جو مسائل ہیں ان میں مسلمانوں کا کوئی رول ہی نہیں ہے. تو ان کی کیسے ان کو یعنی تیار کیا جائے. پھر ساتھ ساتھ وہ بندے جو باہر رہتے ہیں انہیں ایک اور چیز جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں کچھ کنفیوژن بھی ہے مذہب کو لے کر کے, کہ بھئی کیا مذہب کا ساتھ ضروری ہے ترقی کے لیے؟ کیا مذہب کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے؟ سائنس ضروری ہے کہ مذہب ضروری ہے؟ وہ سائنس کو پکڑتے ہیں تو مذہب چھوڑنا پڑتا ہے, مذہب کو پکڑتے ہیں تو سائنس نیچے رہ جاتی ہے. تو اس کو بیلنس کیسے کیا جائے, یعنی اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے. اور سب سے آخر میں جو کہ خصوصی طور پہ میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑے سے تصوف کے مسائل کو بھی یعنی ڈسکس کریں. اچھا, کس لیول پر کیا جائے؟ روح کیا چیز ہے؟ ہم دیکھیں جی, ہم اپنی جسمانی کمزوریوں کے بارے میں تو بڑے پریشان ہیں. کھانسی لگی جی میڈیسن کھا لیتے ہیں, بخار ہو گیا لو جی پیناڈول لیں. تو کیا روح کی جو مراحل ہیں کبھی ہم نے ان کے بارے میں بھی سوچا؟ جبکہ روح جو ہے وہ جسم کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم ہے. جسم پہ تو پھر ہمارا اختیار ہے, روح پہ تو ہمارا اختیار بھی نہیں. پھر نفس کیا چیز ہے؟ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں جی جب کبھی نفس کی بات ہوتی ہے, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ, یہ تین ہمارے کلمات ہیں, اس کے بعد نفس کی کہانی ختم. لیکن آپ کبھی قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کتنی بار قسم کھائی. والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا والنفس وما سواہا. 6 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ میں نے نفس کو بڑا خوبصورت تخلیق کیا. تو نفس کوئی معمولی چیز نہیں. اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی ضرور ڈسکس کریں گے. پھر نور کیا چیز ہے؟ نور, نفس اور روح, ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. اور کوشش کیا جائے گا کہ سارا کو ایک بڑے لیول پر جا کے کچھ اس طرح کی ایک پکچر ہم ڈسپلے کر سکیں کہ جس سے ہم ذاتی اور انفرادی حیثیت میں بھی بہتری لے کے آ سکیں, اور بحیثیت مجموعی امت محمدی کے بھی ہم وہ کوشش کر سکیں کہ قیامت کے دن ہم شرمندہ نہ ہو سکیں. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے, اور قیامت کے دن اسی کوشش کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو بس اس کوشش میں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کوشش میں اپنی کوشش کو بھی شامل کر لیں, تاکہ قیامت کے دن ہم اس کوشش کی وجہ سے اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کی کوشش کر سکیں. وما علینا الا البلاغ.